آؤ جنگل بچائیں۔ ارم اپنے گھر کے لاؤنج میں کھڑکی کھولے بیٹھی تھی۔ تبھی امی اندر داخل ہوئیں اور بولی، ارم بیٹا کھڑکی بند کر دیجیے، دیکھیے تو کس قدر دھواں اندر آ رہا ہے۔ ارم بولی، پر امی تازہ ہوا بھی تو چاہیے۔ امی نے جواب دیا، کیا فائدہ ایسی دھوئیں والی ہوا کا، اور پھر شور بھی کتنا ہے، بس آپ کی کھڑکی بند کر دیجیے۔ آخر کار ارم نے کھڑکی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد ناصر صاحب کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، ایک تو میں اس دھوئیں سے بہت تنگ ہوں، اس کی وجہ سے میرا گلا ہر وقت خراب رہنے لگا ہے۔ اس پر امی بولی، ایسا کرتے ہیں ہم اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں کسی پہاڑی مقام پر گزارتے ہیں، اس طرح آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ امی کی بات سن کر بچے خوشی سے مچلنے لگے، آہا بہت مزہ آئے گا، لیکن بابا ہم کہاں جائیں گے؟ ابو نے جواب دیا، ایسا کرتے ہیں ہم مراد خان کے پاس ان کے گاؤں چلتے ہیں۔ مگر بابا ہم کب جائیں گے؟ اسد نے پوچھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں ہم کل ہی نکلتے ہیں، تو سب لوگ جلدی سے اپنا سامان باندھ لو، ابو نے جواب دیا۔ پھر سب لوگوں نے اپنا سامان باندھا اور وہ ایبٹ آباد جانے کے لیے اگلے دن روانہ ہو گئے۔ لمبے سفر کے بعد جب وہ لوگ گاؤں پہنچے تو مراد خان اور ان کے بیوی بچوں نے ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم مراد خان۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ سب؟ مراد خان نے سوال کیا۔ ناصر صاحب نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں، اور سنائیے سفر کیسا گزرا؟ مراد خان نے پھر سوال کیا۔ اسد نے جواب دیا، جی انکل بہت اچھا، ہمیں تو بہت مزہ آیا، اور اتنی ہی دیر میں ملازم چائے لے آیا اور سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بچے باہر باغ میں آ گئے۔ تبھی اسد بولا، کتنی اچھی جگہ ہے، یہاں درخت اور پھول کتنے خوبصورت ہیں۔ ارم بولی، ہوا بھی تو کتنی صاف ہے، کاش ایسی تازہ ہوا ہمارے شہر کی بھی ہوتی۔ تبھی مراد خان کی بیٹی ماہگل بولی، جب شہر بنتے ہیں تو سارے درخت کٹ جاتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے اگائے جاتے ہیں، اور ان کا نکھار بھی گاڑیوں کا دھواں اور آلودگی چھین لیتے ہیں۔ یہاں کے جنگل بھی تو ہوا صاف کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اسد بولا، جنگل تو یہاں کا حسن ہے، اگر جنگل نہ ہو تو شاید یہاں کا حال بھی شہروں جیسا ہو جائے۔ مراد خان کے بیٹے گل شیر نے کہا، آؤ ہم تمہیں جنگل میں لے جائیں، اس میں بسنے والے جانور اور پرندے سب ہمارے دوست ہیں۔ اس طرح وہ چاروں جنگل کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل پہنچے تو انہوں نے سیٹھ اکرم کو مراد خان سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مراد خان سے کہہ رہا تھا، مراد خان ہمیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے، ہم یہ جنگل کاٹ کر یہاں ایک خوبصورت ہوٹل بنانا چاہتے ہیں۔ مراد خان بولا، لیکن میں یہ جگہ بیچنا نہیں چاہتا۔ تبھی سیٹھ اکرم کا منشی بولا، خان صاحب چھوڑیے یہ باتیں، بتائیے کتنے پیسے چاہیے؟ بھائی ہم آپ کو اس جگہ کے 20 کروڑ دے سکتے ہیں، سیٹھ اکرم بولا۔ مراد خان حیران رہ گیا، جی 20 کروڑ؟ لیکن میں نے آپ کو کہا نا میں یہ جگہ بیچنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر سیٹھ اکرم بولا، اچھا چلیں آخری بات، میں آپ کو 50 کروڑ دے سکتا ہوں۔ اس بات نے تو مراد خان کو اور حیرت میں ڈال دیا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا، آپ کل آ جائیے۔ ٹھیک ہے، ہم کل آئیں گے اور کل ہی آپ کو ساری رقم ادا کر دیں گے، سیٹھ اکرم نے مراد خان کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں، اور اس طرح وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ان کی ساری باتیں بچوں نے سن لی اور وہ سب پریشان ہو گئے۔ ارم بولی، ہائے اب جنگل کاٹ دیا جائے گا۔ اسد بولا، بیچارے جانور اور پرندے کہاں جائیں گے؟ یہاں ہوٹل بنے گا، سڑکیں بنیں گی، اور پھر یہ جگہ بھی آلودہ ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ماہگل بولی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہم جنگل بکنے ہی نہیں دیں گے، جب جنگل بکے گا نہیں تو کٹے گا کیسے؟ تبھی ارم نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں ہم بابا سے کہتے ہیں کہ وہ مراد انکل سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب کو ارم کا مشورہ اچھا لگا اور وہ سارے جا کر ناصر صاحب سے بات کرنے لگے۔ صبح ناشتے کے بعد سب لوگ بات چیت کرنے میں مصروف تھے کہ تبھی ناصر صاحب نے مراد خان سے کہا، مراد
تم یہ زمین کیوں بیچ رہے ہو؟ مجھے بہت سا پیسہ ملے گا اور پھر میں شہر میں کاروبار کروں گا، مراد خان نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو یہ جنگل کتنے قیمتی ہیں؟ یہ درخت، پھول اور صاف ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے مراد خان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بیچارے جانور جو جنگل میں رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی حفاظت ہمارا فرض نہیں؟ مراد خان نے ناصر صاحب کی باتوں پر غور کیا اور بولا، یہ تو ہے، تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، اب نہ جنگل بکے گا اور نہ کٹے گا۔ تبھی ناصر صاحب بچوں سے بولے، بچوں اب تو آپ سب خوش ہیں نا؟ مراد خان بولا، تیاری کیجئے، کل ہم جنگل میں پکنک کے لیے جائیں گے۔ بچے بولے، واہ ہرے، اب آئے گا نا مزہ۔ اور یوں بچوں نے جنگل کٹنے سے بچا لیا۔ تو دوستوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوستوں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ چلیے اب اسی بات پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔